بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں سی پیک کے حوالے سے کچھ تلخ سچائیاں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان نے چین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا 1971 میں، جب ہم نے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کو PI کے جہاز پر ایک خفیہ مشن پر چین روانہ کیا تھا تاکہ امریکہ چین مذاکرات کریں اور چین کو UNO کا ممبر بنایا جائے۔ یاد رکھیے 1971 تک چین UNO کا ممبر نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی کوششیں تھی کہ چین نہ صرف UNO کا ممبر بنا بلکہ اب سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بھی ہے، اور اس کے بعد سے پاکستان کی کئی مشکلیں اس کی وجہ سے آسان ہوئی ہیں۔ ایسی درجنوں کے سینکڑوں قراردادیں ہیں جو پاکستان کے خلاف آئیں اور چین نے ان کو ویٹو کر دیا۔ اگر انڈیا کو کوئی تکلیف چین سے ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کے لیے کیا کر رہا ہے، اس بات سے ہے کہ وہ بڑی ایک چال بناتا ہے اور آخر میں اس کو چین ویٹو کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج چین محنت، ڈپلومیسی اور معاشی ترقی کی ایک اعلیٰ نظیر ہے۔ OBOR یعنی ون بیلٹ ون روڈ، جس کا ایک منصوبہ CPC ہے، اس عظیم و شان منصوبہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت سے مواقع لا رہا ہے۔ اس منصوبے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چین کی سرمایہ کاری کے مقاصد کو سمجھا جائے۔ اچھا، چین کی ایک بات ہے جی کہ وہ مثلا جہاں اپنا فائدہ تو ظاہر ہے وہ چاہے گئی، لیکن وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی معاشی طور پہ ان کی حالت بہتر ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا، دیکھیے دکانداری کا بہترین اصول ہوتا ہے کہ اس کا گاہک زندہ رہے۔ گاہک زندہ تبھی رہے گا نا جب اس کے پلے کچھ ہوگا، جب اس کا سودا بکتا رہے گا، وہ بکے گا تو اس میں سے وہ چین کو لٹائے گا یا چین اس سے منافع کمائے گا یا کرے گا۔ اگر گاہک ہی مر گیا تو چین نے کہاں اپنا سودا بیچنا ہے؟ بہرحال ایک بنیادی اصل ہے، OBOR کے ممبر ممالک بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس منصوبے پر جو آج کل تنقید اچانک شروع ہوئی ہے نا صاحب، اس میں کچھ ممالک کا خفیہ ظاہر ایجنڈا ہے، جو ممالک نہیں چاہتے کہ چین جو ہے نا معاشی طور پہ ان کو چیلنج کرے، یا اس طرح کے جو ہیں معاملات، جو دنیا میں معیشت کے جو معاملات ہیں ان پہ اپنا کنٹرول کرے۔ یہ ہمارے دوست بلال افتخار خان صاحب نے نا ابھی ایک تحقیق کی ہے اس پہ، تو وہ لکھتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق چین کی خواہش ہے کہ ممبر ممالک میں جو کمزور ممالک ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنا رول ادا کریں۔ یہ کہنا کہ چین ان ممالک کو کالونی بنانے جا رہا ہے غلط بات ہے، ایسا ممکن نہیں۔ ایسا صرف تب ہو سکتا ہے جب فری رائٹ کے شوق میں ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کی پرواہ نہ کرے، جیسا کہ اس نے سری لنکا نے نہیں کی تھی۔ تو پھر اگر آپ وقتی ادائیگی نہیں کریں گے تو ایک دفعہ معافی ملے گی، 2 دفعہ ملے گی، 10 دفعہ ملے گی، بالآخر تو آپ کو گروی رکھنی پڑے گی چیزیں۔ جیسے ہم نے اپنی موٹر وے گروی رکھی ہوئی ہے، اپنے ایئرپورٹ گروی رکھے ہوئے ہیں، اپنے ریڈیو TV اسٹیشن گروی رکھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کو بتاتا نہیں نا کوئی یہ گروی ہیں، جب چاہیں یہ آ کے تو ڈنڈا دے کے ہم سے لے لیں گے۔ جب ہم ان کی بات، تو جب یہ دیکھیں گے کہ بھئی اب کوئی چارہ ہی نہیں، پاکستان کسی بھی طرح مان ہی نہیں رہا، تو پھر وہ یہ حربہ بتائیں گے۔ اچھا، یہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کا اعلان 2013 میں کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کو امریکی حمایت یافتہ منصوبے دا پیسیفک پارٹنرشپ کے متبادل کی حیثیت سے ترتیب دیا گیا تھا۔ TPP کا مقصد چینی اثر و رسوخ کو روکنا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آتے ہی اس منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اب خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ OBOR منصوبہ ایک نئے ورلڈ آرڈر کو جنم دے گا۔ ان کا تو اپنا ایک ورلڈ آرڈر ہے، یہ خوف اس سے ہیں کہ اس سے ایک نیا ورلڈ آرڈر جنم لے لے گا، اور OBOR کا دائرہ سنگاپور سے بحیرہ روم تک، یاد رکھیے، پھیلا ہوا ہے۔ چین ہوئی حکام کے مطابق OBOR منصوبہ ایک معاشی سرمایہ کاری ہے۔ چین کی طرف سے ممبر ممالک کو قرض دی گئی رقم سود سمیت واپس آئے گی۔
قرض دی گئی رقم سے ان ممالک میں انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی، جو چینی تجارت کے لیے مددگار ہونے کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی ترقی میں بھی اہم رول ادا کرے گی۔ کل ایک دوست میرے اونچ شریف سے تشریف لائے ہیں، تو پہلے ان کو آنے میں یہاں 12-13 گھنٹے لگتے تھے، کل وہ 4.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں۔ میں نے کہا آپ کیسے ہیں؟ اس نے کہا جی سی پیک روڈ کے ذریعے۔ آپ کو پتہ نہیں سی پیک روڈ مکمل ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کس کو سی پیک روڈ کہتے ہیں، لیکن مجھے اب پتہ لگا ہے کہ واقعی یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ صرف گوادر تک محدود نہیں ہے، پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ اور اس وقت جتنی سڑکیں بن رہی ہیں نا، جتنے تیزی سے شہروں کو ملا رہے ہیں بڑی بڑی سڑکوں کے ساتھ، انشاءاللہ جب کبھی یہ آئے گا نا، یہ تو اس کی بیوقوفی ہے یا کمزوری ہے یا ان کا سسٹم نہیں ایسا موجودہ حکومت کا، بتا نہیں سکتے، نہیں تو بہت جلدی آپ پہ بڑے بڑے انکشافات انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے حوالے ہوں گے۔ اچھا، پاک چین لانگ ٹرم پلان کا جو آغاز ہے نا جی، یہ نومبر 2013 میں ہوا، جب نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن آف چائنا نے چائنیز ڈیولپمنٹ بینک کو پاکستان کے ساتھ تعاون کا روڈ میپ بنانے کا حکم دیا۔ 2015 میں چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کے ڈیٹیل سٹڈی کی اور دسمبر 2015 میں اگلے 15 سالوں کے لیے ایک پلان تیار کیا، جس کے تحت چین سرکاری اور نجی سطح پر پاکستانی معیشت کے ہر ایریا میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، سی ڈی پی کا پلان کیا ہے جناب؟ چائنیز ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے پیش کیا گیا پلان 231 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس پلان کے مطابق ہزاروں ایکڑ اراضی چینی کمپنیوں کو لیز پر دی جائے گی تاکہ وہ وہاں پہ ڈیمانسٹریشن پروجیکٹس قائم کریں، جہاں یہ کمپنیاں بچوں کی بیجوں کی کوالٹی سے لے کے آبپاشی کے نظام اور ٹیکنالوجی پر کام کرے گی۔ اب دیکھیے نا، سازشی تھوریاں ہیں نا، اب ہم نے کرنا تو ہے کچھ نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں جی وہ کیسا بیج پیدا کریں گے جناب، یہ دجالیت آ جائے گی، یہ یار تم چھنکنا ہو جانے بیٹھے ہو، جی آپ نہیں کچھ کرن جوگے جی کردہ پیا ہو تو نظر رکھو کرن دیو انہوں۔ دیکھو نا، ہمارا تو بھائی سیدھا بات ہے کہ جاؤ جی مانگ کے لاؤ، اپنی کھاؤ ساڑی لے آؤ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے مجھے بتائیں۔ آپ اپنے حکمرانوں کا کریکٹر دیکھیں، یہ سازشی تھیوریاں جنم لیتے لیتے اللہ ہی جانے کیا ہم لوگ ہیں یار۔ اچھا جی، پشاور سے کراچی تک ایک مکمل مانیٹرنگ اور سرویلنس کا نظام تشکیل دیا جائے گا، جس میں 24 گھنٹے CCTVs کی مدد سے شہروں، شاہراہوں اور اہم بازاروں کی مانیٹرنگ کی جائے گی تاکہ امن و امان پر قابو پایا جا سکے۔ اتنا بڑا سیکورٹی سسٹم ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک نیشنل فائبر آپٹک کیبل بچھائی جائے گی، جس کا مقصد صرف انٹرنیٹ ٹریفک ہی نہیں بلکہ علاقائی ٹی وی چینلز کی نشریات کو چینی مدد سے چینی کلچر کو پھیلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ان کا حق ہے۔ یہ زراعت، اچھا زراعت بڑا تفصیلی پلان ہے، جس کے مطابق زراعت کے ہر شعبے میں چین پاکستان کی مدد کرے گا۔ چینی کمپنیاں اپنے فارم ہاؤس چلانے سے لے کر اجناس، پھل اور سبزیوں کی پروسیسنگ فیسلٹی تک بنائیں گی۔ لاجسٹکس کمپنیاں بڑے سٹوریج اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنائیں اور چلائیں گی۔ چینی حکام نے کی ایریا 10 اور 17 پروجیکٹس کی نشاندہی کی ہے، جن میں NPK فرٹیلائزر پلانٹ جس کی سالانہ پیداوار 8 لاکھ ٹن ہوگی اور اسے لیز پر لیے فارم پر بنایا جائے گا۔ سکھر میں صاحب میٹ پروسیسنگ پلانٹ لگایا جائے گا، جس کی سالانہ پیداوار 2 لاکھ ٹن ہوگی۔ اسی طرح 2 ملک پروسیسنگ پلانٹ لگائے جائیں، جو ملک پروسیسنگ پلانٹ لگائے جائیں گے، جن کی سالانہ پیداوار بھی 2 لاکھ ٹن ہوگی۔ 6500 ایکڑ پر ڈیمانسٹریشن پروجیکٹس لگائے جائیں گے، جو ہائیلی ییلڈ اریگیشن سیڈز اور اریگیشن ٹیکنیکس پر کام کریں گے۔ یہ پروجیکٹس زیادہ تر پنجاب میں لگائے جائیں گے۔ پلان کے مطابق پاکستان بھر میں اجناس، پھل اور سبزیوں کی ترسیل، سٹوریج کے لیے گودام اور تقسیم کا نظام بنایا جائے گا۔ چینی کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گی، کاروبار میں شیئر ہولڈر ہوں گی۔ چینی کمپنیوں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پاکستانی کاروباری حلقوں سے شراکت داری کریں اور پاکستان کی رسم و رواج کا خیال رکھیں اور اپنا علم و تجربہ پاکستانی بزنس کمیونٹی سے شیئر کریں۔ صنعت کے حوالے سے بات ہے جی۔
پلان کے مطابق پاکستان کے 3 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا شمال مغربی، دوسرا وسطی اور تیسرا جنوبی حصہ۔ ہر حصے میں قائم انڈسٹریل پارکس میں علاقے کے حوالے سے مخصوص قسم کی صنعتیں لگائی جائیں گی۔ مغربی اور شمالی مغربی حصے میں صوبہ خیبر پختونخوا بلوچستان کا علاقہ آتا ہے۔ یہاں معدنیات کے ذخائر موجود ہیں جن کا چین ایک بڑا خریدار ہے۔ پلان کے مطابق یہاں 12 ماربل اور گرینائٹ پروسیسنگ سائٹس بنائی جائیں گی۔ سینٹرل زون میں ٹیکسٹائل، ہوم اپلائنسز اور سیمنٹ کی صنعت لگائی جائے گی، جن میں داؤد خیل، خوشاب، عیسیٰ خیل اور میاں والی میں سیمنٹ بنانے کے کارخانے لگیں گے۔ جنوبی زون، یہ زون سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس زون میں پیٹروکیمیکل، سٹیل، مشینری، آٹو پارٹس اور گاڑیوں کی اسمبلنگ کے کارخانے لگائے جائیں گے۔ گوادر بھی اسی زون میں آتا ہے جو بلوچستان کو افغانستان سے ملاتا ہے۔ اس علاقے میں ہیوی اور کیمیکل انڈسٹری لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہاں ساحلی ریزورٹس بنائے جائیں گے تاکہ پاکستان میں ٹورزم کو فروغ حاصل ہو۔ پلان میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں خصوصی دلچسپی ظاہر کی گئی ہے۔ یہ دلچسپی کورس یم اور کورس کلوتھ میں ہے۔ چینی صوبے سنکیانگ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کافی ترقی کر چکی ہے۔ پاکستان چین سے را مٹیریل خریدے گا جو سستا بھی ہے اور اچھی کوالٹی کا بھی۔ فائبر آپٹکس اینڈ سرویلنس، CPEC کے حوالے سے بات چیت کے آغاز سے ہی چینی حکام کی یہ پرائرٹی رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک فائبر آپٹک لنک بنایا جائے۔ اس لنک کے لیے MOU پہ دستخط 2013 میں ہوئے۔ پلان کے مطابق ایک ٹیریسٹوریل کیبل خنجراب پاس سے اسلام آباد تک بچھائی جائے گی، جبکہ ایک سب میرین لینڈنگ سٹیشن گوادر میں قائم کیا جائے گا جسے سکھر سے لنک کیا جائے گا۔ برینڈوتھ میں اضافہ HD ٹیلی ویژن کی براڈ کاسٹ کو راستہ دے گی، جس کی مدد سے پاکستان میں چینی کلچر کو فروغ دیا جائے گا تاکہ پاکستانی اور چینی عوام قریب آ سکیں۔ اس پلان میں کس قسم کا کانٹینٹ پیش کیا جائے گا اور کون اس کانٹینٹ کو کنٹرول کرے گا، اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا۔ پلان میں خنجراب بارڈر پہ الیکٹرانک سرویلنس اور مانیٹرنگ سسٹم کی تنصیب اور سیف سٹی پروجیکٹ نظام بنانے کا بھی کہا گیا ہے۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے ایکسکلوسیو ڈیٹیکٹرز اور سکینرز تمام اہم شہروں پہ نصب کیے جائیں گے۔ شہری علاقوں میں 24 آور سڑکوں اور بازاروں سمیت اہم مقامات کی CCTV کے ذریعے نگرانی ہوگی، جبکہ ان تمام سسٹم سے حاصل ہونے والی معلومات کو کمانڈ سینٹر میں مانیٹر کیا جائے گا۔ سب سے پہلا سیف سٹی پروجیکٹ پشاور میں قائم ہوگا، جس کے بعد اس سلسلے کو باقی شہروں تک پھیلایا جائے گا۔ فائنانسنگ اینڈ رسک، جناب بلال افتخار خان نے ایک کمال کی ریسرچ کی ہے اور یہ میری بڑی خواہش تھی پاکستانیوں تک پہنچے۔ میرا خیال ہے جب آپ یہ پوری یہ ویڈیو اگر سنیں گے نا ہمت کر کے اور دماغ کے ساتھ، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ بندے نے کتنا بڑا یہ بلال افتخار خان نے کام کیا ہے اور جتنا اس کا شکریہ ادا کیا جائے کام ہے۔ اس نے بہت سے کنفیوژن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے دور کر دیا۔ اچھا جی، فائنانس اینڈ رسک میں ہے کہ پلان میں پاکستانی سیاست اور سیکورٹی کو سب سے بڑا رسک کہا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ افراط زر کو بڑا خطرہ کہا گیا ہے، جو پلان کے مطابق پچھلے 6 سال میں 11.6% تک پہنچ چکی ہے۔ افراط زر میں اضافے کا مطلب مختلف پروجیکٹس کی قیمت تعمیر میں اضافہ اور منافع میں کمی سے تعبیر کی گئی ہے۔ پلان میں کہا گیا ہے کہ ایک بار جب کوریڈور سے پیسے آنے لگ جائیں گے تو کوشش کی جائے گی کہ پاکستان کو بغیر سود یا پھر انتہائی کم شرح سود پر قرض دیا جائے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پاکستانی وفاق اور لوکل گورنمنٹس کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ساورن گارنٹیز بانڈز کے ذریعے اپنا حصہ ڈالیں اور کوریڈور کی حفاظت اور تعمیر کے لیے بجٹ میں حصہ رکھیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دنیا میں طاقت اور معیشت کا محور مغرب سے مشرق کی طرف آ رہا ہے۔ چین نے خود کو ایک طاقت اور معیشت کی حیثیت سے منوایا ہے۔ روس کی فوجی طاقت اور چین کی معاشی طاقت مل کر اس وقت امریکہ پر پرانے ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر رہی ہے۔ یہ ہماری حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے CPEC اور OBOR کے متعلق تفصیلات بتائے تاکہ نادان دوستوں کی جانب سے پھیلائے جانے والی ڈس انفارمیشن مہم کا خاتمہ ہو۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ اگر ہم
فری رائڈ مانگیں گے تو یقیناً نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. ہمیں بین الاقوامی شطرنج پر جاری بازی کو بھی سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اپنے مفادات کو سمجھ سکیں اور درست فیصلے کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، میں نے آپ کی خدمت میں جو تفصیلات پیش کیں یہ سب میں نے بلال افتخار خان صاحب کے اس مضمون سے لیے ہیں، جو آپ نے بہت احسان کیا ہے. کم از کم میرے جیسے لوگوں کو پہلی مرتبہ اس منصوبے کی اہمیت کا احساس ہوا کہ یہ صرف گوادر کی بندرگاہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شعبے میں ترقی کی ایک نئی سمت آئی ہے اور ایک انقلاب انشاءاللہ برپا ہوگا. درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.